جنرل باجوہ۔ السلام علیکم، ایچ ٹی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، وقت کبھی کسی کا ہوا ہے اور نہ کبھی کسی کا ہوگا۔ وقت کی رفتار کو قابو کرنے والے خود کو اپنی ذات اور انا سے آزاد کرتے ہیں، تب کہیں وقت ان کی قید میں ہوتا ہے۔ بالآخر جنرل باجوہ کے 6 سال اختتام کو پہنچے۔ عہدے مدت کی حد سے باہر بھی ہوں تب بھی ایک دن وقت نے اعلان کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، جنرل باجوہ 6 برس قبل نواز شریف کا انتخاب بنے۔ کندھے پر پھول لگے اور ہاتھ میں چھڑی آئی تو فائل میں ڈان لیکس ورثے میں ملی۔ ایک ٹویٹ پر مسرت کا پچھتاوا جنرل باجوہ کو وقت کے وزیر اعظم کے پاس معذرت کے لیے لے گیا۔ جنرل باجوہ نے اپنے خطاب کے دوران ذکر کیا کہ اس ملاقات کے دوران انہوں نے نواز شریف سے پوچھا کہ یقیناً آپ کو ہمارا رد عمل برا لگا ہوگا، تو نواز شریف نے جواب میں کہا کہ جنرل صاحب، بس کوئی فیصلہ غصے کے وقت مت کیا کریں۔ جنرل باجوہ نے اس پر کتنا عمل کیا اور اس کا اظہار اس کے بعد تواتر سے کیے جانے والے فیصلے تھے یا شاید ادارے کا ہی فیصلہ کہ سیاسی کھیل نے اس وقت کے وزیر اعظم کو گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ادارہ سیاسی تھا یا سیاست ادارے میں تھی؟ بہرحال گزشتہ 6 برس میں 5 وزرائے اعظم آئے اور گئے، مگر نہ گئے تو جنرل باجوہ گھر نہ گئے۔ ناظرین، سن 2018 کے انتخابات سے قبل ادارے نے صادق اور امین قیادت تخلیق کر لی تھی اور فخریہ پیشکش کی نمائش زور و شور سے جاری تھی۔ سیاست، صحافت، سماج، استاد، جج، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ہر تنقید نگار غرض پروجیکٹ کی راہ میں حائل ننھی منی رکاوٹیں، بھلے وہ مدثر نارو جیسے بے ضرر شاعر کی صورت ہو یا ٹی وی کی آوازیں، سب غائب ہونی شروع ہوئی۔ ایک چھو منتر آواز تو آواز پورا انسان غائب کر دیتا۔ خوف کا راج تھا اور سب انتظامات فقط اپنے من پسند کو صاحب اقتدار لانے کے لیے کیے جا رہے تھے۔ جب ادارہ یہ سب کر رہا تھا تو اس وقت جنرل باجوہ ادارے کے سربراہ تھے اور جنرل فیض اپنا سیاسی کردار بخوبی نبھا رہے تھے۔ سیاسی مداخلت حد سے بڑھ گئی تھی، مگر باجوہ ڈاکٹرائن کے چرچے ہٹ سو تھے۔ انڈیا کے ساتھ مشرقی سرحد پر جنرل باجوہ نے کامیاب اور طویل سیز فائر پر عمل درآمد کیا۔ فیٹف کی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جی ایچ کیو میں خصوصی برانچ نے 4 سال خصوصی طور پر کام کیا، تب پاکستان کو کامیابی ملی۔ ناظرین، گزشتہ 6 برسوں میں کیا ہی کوئی اہم عالمی شخصیت ہوگی جس نے پاکستان کا دورہ کیا ہو اور اس کا رخ راولپنڈی کی جانب نہ ہوا ہو۔ یہ کمال ایک صفحے کی حکومت کا تھا کہ خارجہ پالیسی سے لے کر بجٹ کی منظوری تک جی ایچ کیو ہر کام میں شریک رہا۔ ایک صفحے کی حکومت کی ہر تحریر ایک ہی قلم سے لکھی گئی اور شاید اس صفحے کے سب کرداروں کا منطقی انجام بھی ایک ہی قلم کی نظر ہوا۔ جنرل باجوہ ہائبرڈ رجیم کے خالق نہیں مگر روح رواں ضرور بنے۔ فروری 2021 میں اس صفحے کی آخری تحریر بھی جنرل باجوہ نے ہی لکھی جب انہوں نے سینٹ انتخابات میں عمران خان کی حکومت کو اپنے مسائل سے خود نمٹنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگاتے وقت ادارے نے کپتان کو حفاظتی بیلٹ بھی باندھی اور انہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا پورا وقت بھی دیا۔ ایک ایسے وقت پر جنرل باجوہ نے پروجیکٹ عمران سے منہ موڑا کہ جس کا خود اندازہ عمران خان کو نہ تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی آخری کیل ثابت ہوا تو امریکی سازش کے بیانیے میں میر جعفر اور میر صادق کے طعنے اور الزام تراشی نے اس خلیج کو اس قدر وسیع کر دیا کہ ادارے میں کیتھارسس کا عمل سیاست میں عدم مداخلت کے اعلان پر ختم ہوا۔ ناظرین، جنرل باجوہ تحریک انصاف پر قربان ہوئے اور یہ اعتراف خود جنرل باجوہ کا ہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ادارہ سیاست میں عمل دخل چھوڑ دے گا؟ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے غیر سیاسی ہونے کے غیر مقبول فیصلے کیے مگر کر لیے۔ بہرحال اب اس پر عمل ادارے کا وعدہ اور نئے آرمی چیف کا اصل امتحان ہوگا۔ ناظرین، جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے حساب میں کھرے تو یہ ضرور سوچیں گے کہ جو ہوا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کاش 6 سال پہلے اسی وقت کے دروازے پر کھڑے چند فیصلے پچھتاوے نہ ہوتے اور یوں آج یہ معاشی اور سیاسی بحران میں گھرا دور یوں اختتام پذیر نہ ہوتا۔ جنرل باجوہ چلے گئے
مگر جاتے جاتے ورثے میں غیر آئینی مداخلت کا اعتراف چھوڑ گئے۔ اعتراف اور انکار کے بیچ اب نئے آنے والے کے لیے پچھتاوے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ الوداع جنرل باجوہ، الوداع۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیو اپڈیٹس سننے کے لیے ہمارے چینل ایچ ٹی نیوز کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔